अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के 6 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं, जिसके बाद वो आज कोट लखपत जेल मुंतकिल होंगे। साबिक वजीर आजम इफ्तार के बाद जुलूस की शक्ल में कोट लखपत जेल जाकर गिरफ्तारी देंगे, जबकि जुलूस की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज अपने वालिद को रुखसत करेंगी और वो वालिद के साथ गाड़ी में मौजूद होंगी। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक नवाज शरीफ को शाम 5 बजे से पहले कोट लखपत जेल पहुंचने की हिदायत की गई है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने तंबीह की है कि जुलूस की शक्ल में जेल जाना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगा। सुप्रीम कोर्ट साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज क्या पार्टी की संभालेंगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म, आज कोट लखपत जेल मुंतकिल हो जाएंगे। नायब सदर बनने के बाद मरियम नवाज का कारकुनों से पहले खिताब का इम्कान। क्या मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सियासत को दोबारा जिंदा कर पाएंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं? मैं कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि ये सवाल ज़्यादातर जो है सवाल बनाने वाले की ख्वाहिश की अक्कास लगता है और मफरूज़ों पे मबनी है। अब पहली बात तो ये है कि वो ठीक है, जा तो रही है उनके साथ, लेकिन क्या वो खिताब भी करेंगी या नहीं? अच्छा, खिताब करेंगी तो उसमें वही शहबाज शरीफ वाला बयानिया होगा या कि नवाज शरीफ वाला बयानिया होगा? फिर क्या एक खिताब करके वो खामोश हो जाएंगी और उनका ट्विटर भी खामोश होगा या नहीं? माजी की तरह इलेक्शन के से पहले वाली जो उनका लहजा था और जो ट्विटर जिस तरह फ़ालियत थी, वो वाला मामला वापस आ जाएगा? तो इन सब सवालों का जवाब अभी बाकी है। तो हम अभी एक मफरूज़े पे कैसे बात कर सकते हैं कि वो क़यादत संभालेंगी या नहीं संभालेंगी? संभालने के बाद भी क्या खामोशी से संभालेंगी? अभी भी तो क़यादत उनके और मियां नवाज शरीफ साहब के पास है ना। ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कुछ भी वो क़यादत, लेकिन ये था कि वो घर पे बैठी थी, खामोश थी, बात नहीं कर रही थी, उस बयानिए को नहीं दोहरा रही थी जो इलेक्शन से पहले था। तो ये सब मफरूज़ों पे मबनी बात है। तो अब जो कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर हम कोई जवाब देने या तज्जिया करने के काबिल हो सकेंगे। बाकी मुस्तकबिल के बारे में तो आजकल वैसे भी चैनलों पे नजूमी बहुत आते रहते हैं, उनसे पूछा जाए कि मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं उनके। ठीक, मुस्तकबिल की आप बात नहीं करना चाहते, बयानिए की आप बात करें कि वो देखना होगा। महमल, आपकी तरफ आएंगे। वैसे आपके ख्याल में अगर खिताब करती हैं मरियम नवाज, वो लीड तो करेंगी जिस रैली की शक्ल में नवाज शरीफ जेल जाएंगे उसको, तो क्या बयानिया हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी अब्सा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की सियासत कभी मरी तो नहीं थी। डोरमेंट हुई होगी, स्लो होगी, लेकिन ख़त्म तो हुई भी नहीं थी। अगर किसी की कह ले कि अगर पंजाब के अंदर जो सियासत है, अगर किसी रोज़ा रख लिया है मुस्लिम लीग की सियासत ने कुछ, हाँ, उनको रोज़ा लग गया था, ये आप कह सकती है रमज़ान के उससे कि उनको रोज़ा लगा हुआ था। तो अब मेरे ख्याल में वो इफ्तारी करने जा रहे हैं, तो दोबारा एनर्जी आ जाएगी। बात ये देखिए अब्सा की, जो मरियम नवाज हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में अपने वालिद साहब का साथ दिया। उनमें बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं। जिस वक्त उनको पता था, जिस वक्त उन्होंने खलाई मखलूक के बारे में बात की, उनको पता था जजेस कोर्ट्स उनके खिलाफ है, उन्हें पता था वापस आऊँगी तो जेल जाना पड़ेगा, वो उस मुश्किल वक्त में भी आईं और वो जेल गई। उन्होंने वो बयानिए का भी साथ, अपने वालिद साहब के बयानिए का साथ दिया। वो बेसमेंट में नहीं छुपी जाके, वो लंदन नहीं चली गई, जो अभी जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब कर चुके हैं। तो ये वाली एक चीज़ थी। दूसरी बात ये है कि मरियम का खामोश ट्विटर दोबारा से बोलना शुरू हुआ है, वो किसी चीज़ का अंदिया देता है। इनको शायद ये जो डील की बात हो रही थी कि डील नहीं मिलनी, अभी यही चलना है जो चल रहा है, जेल, बाकी जो इनकी सियासत जिस तरह चल रही है। तो उन्होंने कहा होगा कि फिर क्या फ़ायदा, वो हम जो चुप करके खामोशी से बैठे हुए, तो बेहतर है कि जो नवाज शरीफ का पुराना बयानिया था, हो सकता है वो उतनी एग्रेसिव तरीके से ना आए, लेकिन फिर भी। और इसके भी दो तीन रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि एक, इन्होंने देखा कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक कारआमद ऑपोजिशन की तरह सामने आए हैं। वो इतने एग्रेसिवली सामने आए हैं कि वो एक स्पेस इनसे ले रहे थे। वोटिंग की स्पेस नहीं मैं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक ऑपोजिशन की स्पेस वो ले रहे थे। दूसरी चीज़, इनके अपने कारकुनान इनसे बड़े नाराज थे कि आपने हमें कंफ्यूज किया हुआ है, हम क्या चुप रहे, हम शहबाज शरीफ वाली सियासत करें मुफाहमत की, या हम आप वाली करें? पहले आपने हमें कहा कि एग्रेसिव हो जाए और उसके बाद आप पीछे हट गए। तो ये वजह है। तो लेकिन आप समझते हैं
सियासत जगा नवाज देंगी। शरीफ साहब का जो पुराना बयानिया है उसी तरफ आपको लगता है कि जो वो बात करेंगी, जो उन्होंने ट्विटर पे भी अपनी खामोशी तोड़ी है, लगता है कि कुछ उसी तरह का बयानिया होगा? हसन निसार साहब आप क्या समझते हैं? वो सुना अपने मिसरा, बेजान बोलता है मसीहा के हाथ में। मरियम और मसीहा का एक तल्लुक तो है, लेकिन मरियम बहरहाल मरियम है, मसीहा नहीं है। मेरे नज़दीक इनका पीक पीरियड बहरहाल मौसम बहार इनका गुजर चुका है। वो मरेंगे तो उन मानों में नहीं, ये पीपल्स पार्टी भी मरी नहीं और न मरेगी। ये लुढ़कते फुड़कते चलते बलते रहेंगे। अगर आप मवाजना करो तो शायद जो ये हमजा से बेहतर कर सके मरियम, शायद इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता। उसकी वजह है ये बुनियादी तौर पे ये अनपढ़ हैं, इनमें कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, इनमें कोई विजन नहीं है। वह एक ख़ास तरह का धंधा है जो चल रहा है। वो मेरा ख्याल है भुट्टो के बाद कोई बंदा आया भी नहीं। मैं कोई भुट्टो का एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा एक कंटेम्प्रेरी आदमी था। ये तो बेचारे हम ही गम में मजे हैं सारे। सही। बाबर साहब, आपके ख्याल में मरियम नवाज की अगर हम बात करें, हसन साहब कह रहे हैं कि मौसम में बहार उनका गुजर चुका, तो जो पीक पीरियड है वो शुरू होने से पहले आप समझते हैं कि खत्म हो गया है मरियम नवाज के लिए? देखिए, न्यूटन का तीसरा कानून जो उसने वज़ा किया था वो ये था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैक्यूम्स कभी भी सिस्टम्स के अंदर क्रिएट नहीं होते, और ऑपोजिशन भी रहती है। जब भी कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी आता है। तो सवाल खाली ये है कि वो ऑपोजिशन कौन संभालेगा, क्योंकि ये मुल्क जिस तरह से चल रहा है वो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। जाहिर है एक एलीट है, एक पावर एलीट है, फिर उनकी ऑपोजिशन भी होगी। तो वो जगह किसी ने वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। वो स्पेस 80s के अंदर, 90s के अंदर पीपीपी ऑक्यूपाई कर रही थी, और 2000 के बाद वो रोल रिवर्सल हुआ और वो पीएमएलएल ने ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी, और आज तक वही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो ये कहना पहली बात कि उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी सियासत नहीं खत्म हुई। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर देखें तो एक कोalition गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, पंजाब के अंदर भी है, जोड़ तोड़ करके बनी हुई है, किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये कहना कि सियासत खत्म हो गई, 2002 के अंदर क्या थी, 18 सीटें रह गई थी, तो सियासत तो नहीं खत्म हुई, फिर वापस आ गए। तो जब तक ये सियासत का हमारा मॉडल ये रहेगा जो आज है, तो इनकी सियासत इस तरह से खत्म नहीं होगी। और इस चूंकि जो इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है उसमें जो नैरेटिव है वो मरियम का ही है, और तो या उन अंकल्स का है जो मरियम को सपोर्ट करते हैं, और वही अब नजर आ रहे हैं सामने। जो शहबाज शरीफ साहब की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था वो भी उसी सूरत में चलता है कि हुकूमत आपके पास हो, उसके लिए भी एक डोमिनेंट नैरेटिव चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का वो नैरेटिव नहीं है जो ऑपोजिशन में आपको सर्वाइवल में मदद करे। तो इस वजह से अभी तो यही नजर आता है कि मरियम के हाथ में ही होगी बागदौड़, उन्हीं के हाथ में होगी। लेकिन वैसे शहबाज शरीफ से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं बजट से पहले। मजहर अब्बास साहब, अब एक तरफ अगर हम ओवरऑल बात करें, अपोजिशन में बिलावल भुट्टो हैं जो बहुत तकरीरें कर रहे हैं आजकल, बहुत अपने बयानिए पे कायम है, खुल के सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज के वालिद दूसरी बार जेल जा रहे हैं, 3 बार के वजीर आजम। आप समझते हैं कि आज कोई जारहाना अंदाज अपनाएंगी मरियम नवाज? देखिए, थोड़ी सी हसन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब मुझे भी भुट्टो के बाद कोई पॉलिटिकल लीडर ही नहीं नज़र आया। इंटेलेक्चुअली ले लें आप, अवामी अंदाज ले लें, डेप्थ क्या वो ले लें, उससे आप एग्री कर सकते हैं, उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी पॉलिटिक्स हुई है वो बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स हुई है। देखिए, एक दरमियाना सा बयानिया लेकर आएंगी मरियम, ना वो जीटी रोड वाला बयानिया होगा और ना वो शहबाज शरीफ वाला बयानिया होगा, क्योंकि जीटी रोड वाला बयानिया तो अब वो नहीं अडॉप्ट कर सकती, ना मियाँ साहब अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सारा फोकस होगा पीटीआई के ऊपर, सारा फोकस होगा इमरान खान के ऊपर। असल मसला क्या है? असल मसला ये कि आज तो एक इवेंट हो जाएगा, इसकी कंटिन्यूटी नहीं नज़र आती मुझे। ईद के बाद शायद हो, एक्टिविटीज़ बढ़ें, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आता। लेकिन मरियम नवाज़ का अपना केस भी फंसा हुआ है। जब तक मरियम नवाज़ अपने केस से बाहर नहीं आ जाती, उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं होता। इस पॉलिटिक्स में मरियम नवाज़ अभी सिर्फ आज के इवेंट तक आप देखें, उसके बाद इंतज़ार रहेगा मरियम नवाज़ के फ़ैसले का, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उनके रिव्यू फ़ैसले का। उसके बाद देखना है
جو پولیٹیکلی ہیڈ کریں گے وہ میرا خیال ہے شاہد خاقان کریں گے. جو پولیٹیکلی پارلیمنٹ ہو یا باہر ہو, اس میں مریم نواز کا ظاہر ہے ایک گلیمر بھی ہے, ایک ایگریشن بھی ہے, وہ سب کچھ رہے گا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیس کا فیصلہ کیا ہوگا. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب, آج کے معاملے کے اوپر ہی ہم اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ ریلی کی شکل میں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے, قیادت اس کی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہوں گی. اب نون لیگ کہتی ہے کہ حکومت مریم نواز سے خوفزدہ ہے, ایک یہ بھی بیان سامنے آیا, تو آپ اوور آل اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل خوف زدہ ہے. آخری اطلاعات آنے تک سارے مارگلا پہاڑ کراس کر گئے تھے اور ساروں کے پاس 2-2 دن کی افطاریاں اور سحریاں تھیں, اور وہ خندقیں, وہ کدال بھی پاس تھے, خندقیں کھودیں گے اور پھر اس میں پورا رمضان گزاریں گے. خوف زدہ تو ہونا تھا. یعنی آپ گاڑی ملاحظہ کریں, ڈرائیور کون ہے؟ مبینہ ٹی ٹی راج کپور, اور ساتھ کون بیٹھی ہیں؟ سزا یافتہ جعل سازی اور جھوٹ پر مریم نواز. اور پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ ناہل, کرپشن پر سزا یافتہ, جس کو 3 مرتبہ ہم نے عزت دی, جس باہر کا لندن کا پینٹ ہاؤس بیری قزاق. سبحان اللہ. اور لیکن سوال پہ واپس آ جائیں جی, کیا مریم نواز نون لیگ کی سیاست کو زندہ کر پائیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست مار چکی تھیں. نہ کریں بھائی, نہ ایسا نہ کریں, اتنی شبھ باتیں نہ کریں. میرے رمضان ہے, ایسے روزہ نہ ٹوٹ جائے. اتنی اچھی باتیں, اتنی خوشخبریاں کیوں سناتی ہیں؟ پہلے کوئی یہاں مرا ہے جو اب مرے گا؟ یہاں تو لوگ مک گئے, نظریات مک گئے, خیالات مک گئے, منشور ختم ہو گیا, مگر قبریں راج کر رہی ہیں. قبریں سر پہ چڑھی ہیں, راج کریے. سورج مکھی قوم ہے, یہاں عہدوں پیسوں کا راج ہے, یہاں برادری ہے, پٹواری ہے, ایس ایچ او ہے, ضرورتیں ہیں, مجبوریاں ہیں, جہالت ہے, نظریہ, وفاداری, اخلاقیات سب کفن دفن ہو چکا ہے. جب ہاؤس آف شریف سرور پیلس میں تھا تو 17 سیٹیں تھیں, 2-3 اور ملا لیں. جو ہی واپس آیا پھر جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی داؤ لگ گیا تو یہ زندہ بھی مردے ہیں, اور اگر کوئی داؤ نہ لگا تو یہ زندہ بھی مردے ہیں, اور اگر کوئی داؤ لگ گیا تو مردہ کفن پھاڑے گا اور ایسا پھاڑے گا. اور آگے بس 2 لائنیں سن لیں, مریم نواز کہیں گی کیا؟ اگر وہ بولیں گی تو کہیں گی کیا؟ بھائیو, عمران کو ووٹ نہ دینا مطلب زرداری کو ووٹ دینا. بھائیو, زرداری عمران بھائی یہ تو نہیں کہہ سکتی. اب تو آپ بھائی چارے چل رہے ہیں. بھائیو, میرا باپ بے گناہ معصوم ہے, وہ تو نائل ہو چکی ہے, کرپشن ثابت ہو چکی ہے. بھائیو, ہم ڈٹے ہوئے, تم بھی ڈٹے رہنا. نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتی. وقت پڑنے پر بھائی تک غیر ملکی مفرور ہو گئے اور غیر ملکی نکلے. اسحاق ڈار بار, چاچا باٹ, اور خود اپنی جو بیک ڈور ڈپلومیسی جاری تھی وہ بھی کل تک ہم سن رہے تھے. بھائیو, ہم ووٹ کو عزت دیں گے, سویلین بالادستی کا سفر جاری رہے گا. نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتی. خواجہ سعد رفیق, جویل لطیف تک سارے ووٹ کو عزت دی بیانیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اور اگر مل جائے تو مریم کو بھی پہنچا دیں اور ان کو بھی پہنچا دیں. تو ایک یہ تماشا لگا ہوا ہے, اس تماشے کو جاری رہنے دیں. یعنی نواز شریف کو چھوڑنے جا رہی ہیں. کل ہر بیٹی کو یہ حق دو کہ وہ اپنا سزا یافتہ باپ کو 6 ہفتے ریلیف دو, پھر بیٹی چھوڑنے جائے جیل. رمضان نشریات میں فنکاروں اداکاروں پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور. پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی پنجاب نے حال ہی میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے پاکستانی ٹی وی چینلز پر پیش ہونے والے پروگرامز میں شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو شمولیت سے روکا جائے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کو ایسے لوگ ہوسٹ کرتے جن کا تعلق دین اسلام سے وابستہ طبقے سے ہو, لیکن پاکستان میں ریٹنگ کے چکر میں ایسے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں ہوسٹ بنایا جاتا ہے جن کا دور دور تک دین سے تعلق نہیں. اسی موضوع پر ہمارا سوال اپنے پینل سے کچھ اس طرح سے ہے. رمضان نشریات, فنکاروں, اداکاروں کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور. کیا سیلیبریٹیز کا رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرنا درست ہے, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب, کل بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں بات ہو رہی تھی کہ کس کو مذہب پہ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. اس معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلیبریٹیز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, نیو کیٹیگری آتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون کرے کون نہ کرے ثانوی بات ہے, لیکن اس مہینے کا ایک تقدس ہے, اس کا ایک وقار ہے, اس میں ایک سنجیدگی اور متانت ہے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. انہوں نے اس کو گیم شو اور کو پکنک اور پتہ نہیں بھانڈوں کا میلہ بنا دیا تھا. یہی لوگ کریں, اور کوئی یہ کو پیشہ ور ہونا ضروری نہیں ہے.
اگر یہ کرنا چاہیں یہ کریں، لیکن سنجیدگی سے، متانت سے تھوڑا کو پڑھ لیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں منوپلی جو پیشہ ور ملاؤں کی منوپلی کے تو میں قطعاً حق میں نہیں ہوں. میں ہوں، آپ ہیں. اگر ہم تھوڑا بہت کو پڑھتے ہیں، کوئی دین سے واقف ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے. دنیا جہان کی کتابیں بندے پڑھتے ہیں تو اپنا قرآن پاک پڑھنا یا فلانا، یہ جو اس طرح کے کچھ تو ہو. یہ تو بھانڈوں کا میلہ ہے، انہوں نے تو اس کو پکنک بنا دیا تھا. اگر یہ اس کی متانت، سنجیدگی، وقار، تقدس کا خیال کریں تو بے شک یہی کریں. بھانڈ پن نہ کریں اس کو. یہ انتہا کر دی تھی انہوں نے. میرے جیسا بندہ بھی، میرے جیسا ریلیکسڈ آدمی بھی اریٹیٹ ہو گیا تھا کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں اس سے. تو ٹھیک فیصلہ ہے میرا خیال ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس حساب سے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ان کا انوائرمنٹ، ان کا ہر پیشے کا ایک کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھ لکھ کے کسی طریقے سے رمضان کا احترام کرتے ہوئے کرتے تو پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ویسے آپشن آپ نہیں کا لیں گے. سنجیدگی سے کریں. سنجیدگی سے اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. میمل، کچھ سیلیبریٹیز، سب کی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن کچھ اس طرح کے بھی ٹرانسمیشنز کرتے آئے ہیں جو مذہبی معاملات پہ مذہبی اسکالرز سے رائے لیتے ہیں. کوئز سیگمنٹس ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اوورآل سب کو ایک ہی پیرائے سے دیکھنا اس معاملے میں درست ہے؟ دیکھیں افسا، میں تو اس میں ہاں کا آپشن لوں گی، اور میں ایکچولی یہ کہوں گی کہ بالکل جو مرضی ہوسٹ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ وہ رمضان کے اندر ہمارے جو ہے نا مسلمانیت ذرا زیادہ جاگ جاتی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ سب کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف جو عالم دین ہے تو وہی صرف ہوسٹ کریں یا جن کا دین سے تعلق ہے، یہ پھر مذہب کے اوپر ایک اجارہ داری ہوگی، یعنی ایک منوپلی ہوگی ہے مذہب کے اوپر، وہ انہی سیگمنٹ کے لوگوں کی ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک پروگریسو ملک بنے، اسلام کا اصل میسج جائے، تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہی یہ چیز کرے. دوسری چیز، ہم نے ان طبقے کے لوگوں میں بھی دیکھا ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قتل کے فتوے لگا دیے، جنہوں نے کیا کیا ایجنڈا استعمال کیا، کیا کیا جھوٹ نہیں بولے دین کا لبادہ اوڑھ کر. تو ہمیں ان کو بھی اس طریقے کی اجازت دینے کی جی مہینہ پورا صرف وہی کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سامنے بند کرے. دوسری چیز میرے خیال میں جو گیم شوز وغیرہ بھی ہیں، دیکھیں یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی فارم ہے، وہ اس کو جس طریقے سے بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں ایون اوپرا ونفری کے بھی، حالانکہ بڑا سیریس شو ہوتا تھا لیکن اس کے اندر بھی ایک چیزیں دی جاتی تھی. گیم شو کے اوپر ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا ہیرلڈ میگزین کے اندر عابد حسین نے. میرے خیال میں وہ ویسے سب کو پڑھنا چاہیے کہ کیوں پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس وہ لوگ کیوں جاتے بھی ہیں ان گیم شوز کے اوپر، ان کو کیا ملتا ہے. پاکستان کے اندر انٹرٹینمنٹ کے اتنے مواقع بھی نہیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ہے. اور یہ کہنا کہ جس طرح یہ جو پنجاب اسمبلی کی میں قرارداد کی بات کر رہی ہوں کہ صرف جی دینی لوگ ہی کریں، بالکل یہ درست بات نہیں ہے. یہ بین کسی پہ نہیں وہ لگا سکتے، نہ وہ پک اینڈ چوز کر سکتے، نہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون شو ہوسٹ کرے گا کون نہیں. لوگ دیکھتے ہیں، ریٹنگ آتی ہے، آڈینس دیکھتی ہے، اس کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے اور اس پہ کوئی برائی بھی. ٹھیک. صافی صاحب، ایک بڑے اسکالر، بڑی شخصیت رمضان کے حوالے سے جانے جاتے تھے، وہ گیم شوز بھی کیا کرتے تھے، اب وہ فلم بھی کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس طرح کے افراد کے اوپر تو نہیں سوال اٹھایا جاتا، لیکن پھر کوئی ایکٹر وغیرہ اگر وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ادا کرے اور پھر آ کے ٹرانسمیشن اس طرح کی کوئی کر لے تو ان کی وجہ سے قرارداد بھی منظور ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں، میں یہ جو پاکستان میں ٹھیکیداری سسٹم رائج کی جا رہی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جی کوئی مذہب کا ٹھیکیدار ہوگا تو وہ مذہب پہ بات کرے گا. سب پاکستانیوں کو اور سب مسلمانوں کو اس لحاظ سے یکساں حقوق حاصل ہے. اور پھر یہ کہ چلے ٹھیک ہے آپ سیلیبریٹی یا کسی اس سے نہیں کراتے، اس کی بجائے خادم حسین رضوی سے کرا دیں تو وہ ٹھیک ہوگا. یعنی کسی سیلیبریٹی سے کرانے کا نقصان زیادہ ہوگا یا خادم حسین رضوی جو کہ اس طبقے کے جو ان سب لوگوں کے معیار کے مطابق وہ مذہبی رہنما ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے زیادہ کہ کس سے کیا جائے کس سے نہ کیا جائے. اصل جرم ہمارے میڈیا کا کچھ اور ہے. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، تو شاید اس میں ہمارے اپنے گناہوں کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اور وہ یہ کہ میڈیا نے ایک تو خبر اور تجزیے کو مکس کر دیا. تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ خبر دے رہا ہے یا کہ وہ اپنی رائے دے رہا ہے. دوسرا جرم ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مذہب کو اور انٹرٹینمنٹ کو اور انفوٹینمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کیا. جو مذہبی پروگرام ہے
جو دین اور دعوت کے لیے ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے پھر اپنے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے طریقے سے ہونے چاہیے۔ مثلا اب اگر یہ شرط رکھی جائے، آپ دیکھیں جماعت اسلامی کتنی بڑی مذہبی جماعت ہے، اس میں ہزاروں علماء کرام ہیں، لیکن اس کی قیادت نہ قاضی حسین احمد صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، نہ سراج الحق صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ منور حسن صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ JUI علماء کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اکرم درانی صاحب کو، جو بیسیکلی ایک خان اور سیاستدان تھے، ان کو قیادت دے دی۔ اچھا، ہم نے تو اس ملک میں ایک سیلیبریٹی کو کرکٹ کی بنیاد پہ وزارت عظمیٰ دے دی، اور اس سے ہم پورا ملک چلوانا چاہتے ہیں، تو دوسری جگہ آپ کیوں یہ قید رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سیلیبریٹی کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پروگرام کون کرے اور کون نہ کرے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو حسن صاحب نے کہا کہ رمضان یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور عبادت جلوت میں نہیں ہو سکتی، عبادت اور تذکیر کا معاملہ وہ جلوتوں میں نہیں ہو سکتا، وہ خلوتوں کا کام ہے۔ تو ایک تو اس دوران کے انسان جتنی زیادہ خلوت کی طرف جائے تو رمضان کا تقاضا پورا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مکس کر دیا ہے ہم نے اور کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، رمضان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور قوم کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور شاید ہمیں اس ظلم کی سزا مل رہی ہے آج کل میڈیا کو۔ مکس نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں بابر صاحب، لیکن یہ ایک کمبینیشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا ہاں نہیں میں جواب نہیں ہے، اس میں میرا ہاں نہیں میں جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ آپشن نہیں لے رہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں شدت کے ساتھ تخصیص کا قائل ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ٹھیک بابر صاحب، لیکن ایک کمبینیشن کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب مذہب کو جو ہے، اگر کسی کی شخصیت کی ریٹنگ آ رہی ہے کسی سیلیبریٹی کی، تو وہی اچھا پیغام رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے وہ ان کے ذریعے پہنچا دیا جائے؟ اس میں کیا حرج ہے اگر وہاں پہ اسکالرز وغیرہ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں؟ اب صاحب مجھے دو تین باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ دنیا، زندگی جو ہے وہ الگ الگ کمپارٹمنٹس میں اسٹرکٹلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں زندگی میں، اور کچھ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ سو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ملٹیپل اچھے کام کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی میں پروفیشنلی بھی سکسیسفل ہو اور دین کی تعلیم بھی ہو اس کے پاس، اور کوئی اس سے جا کے انسپریشن حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو حسن صاحب نے بھی کل بھی بات کی، ابھی صافی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ دکانیں بنانے والا جو ماڈل ہے، ہم اس پہ نہیں چل سکتے کہ ایک آپ نے حلیہ بنایا، آپ کے لیے داڑھی رکھنی ضروری ہے اگر آپ نے دین کی بات کرنی ہے، اور ایک خاص طریقے سے آپ نے ریسائٹ کرنا ہے قرآن کو، تو پھر ہی آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کے پاس کوئی لائسنس ہوگا۔ اور لائسنس کون دے گا؟ کیونکہ ریاست نے جب یہ لائسنسز بانٹے کہ کون کس مسجد کو چلائے گا اور کیسے چلائے گا، تو اس کا تو رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلا اس ملک میں۔ سو اس ماڈل کو بھی دیکھنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ذاتی زندگی میں آپ کس سے انسپائر ہوتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کس کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کو کون بتا سکتا ہے؟ جب آپ سچائی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ ملٹیپل لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس کی بات میں وزن ہے، کس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ آپشنز تو آپ کو لوگوں کو دینی پڑیں گی، کیونکہ پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایکچولی انکوزیٹو ہوتے ہیں، سچائی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کیوں بنی اور خدا نے کس لیے بنائی اور کیا تعلیمات ہیں، تو پھر آپ ہر جگہ جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، جس طرح عام تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور کہیں سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے۔ تیسری بات یہ دیکھیے، ہم کون ہیں یہ بتانے والے کہ لوگوں کو 7 سے 8 بجے تک کیا کرنا ہے رمضان شریف میں؟ کوئی یہ پروگرام دیکھ لے گا، جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوں گے وہ کچھ پڑھ لیں گے، کوئی قرآن پڑھ لے گا، کوئی کسی کی بات سن لے گا۔ تو یہ چوائسز ہیں، اتنے سارے چینلز ہیں یہاں پہ۔ آپ کو ایک سیلیبریٹی کا پروگرام نہیں پسند، آپ بند کر دیجئے اسے، آپ دوسرا چینل لگا لیں۔ تمام چینلز نے یہاں پہ کوئی مل کے تو فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے سیلیبریٹیز کو یہ حوالے کر دینا ہے رمضان کی ٹرانسمیشن کو۔ کوئی چینلز ایسے ہوں گے جن کے اوپر علماء بیٹھے ہوں گے، اور یہ ہم سب کے پاس آپشن ہوتی ہے۔ گروئنگ اپ ہم نے یہ بات دیکھی کہ غامدی صاحب ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کی بات سننا پسند کرتے تھے، سو آپ چینل لگا لیتے تھے، کسی اور چینل پہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوگا، وہ اپنی بات کر رہا ہوگا۔ تو یہ چوائس لوگوں، یہ ایجنسی آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، اور ہم کوئی نہیں ہے بتانے والے، نہ پنجاب اسمبلی کسی کو بتانے والی ہے کہ آپ کس کی بات سنیں رمضان میں۔
यही बात इरशाद भट्टी साहब कि इतना ज़्यादा ईमान जब कहा जाता है कि उस पर असर अंदाज हो रहा है रमज़ान के महीने में, ये लोग जब टीवी पे आ रहे हैं तो उन औकात में कोई और भी चीज़ की जा सकती है रमज़ान के महीने में, तो उसके ऊपर क्यों इतना कंसर्न है असेंबली को भी और आम लोगों को भी जो इसके ऊपर ख्यालात का इजहार कर रहे हैं? पहली बात तो ये जो लफ्ज़ सेलिब्रिटीज़, पता नहीं क्या है, सेलिब्रिटीज़, हाँ इतना मुश्किल लफ्ज़ है। सेलिब्रिटीज़, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे आप सारों का, के इतना अल्लाह भला करे आप सब। मैं दुआएं दे रहा हूँ, आप जुगते मार रहे हैं, मेहरबानी आपकी, अल्लाह भला करे आप सारों का। तो अगर तो बात असल में ये है कि अगर तो मीडिया से या एंकर से कोई ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जो सेलिब्रिटीज़, क्या लफ्ज़ था मैमल, क्या था? सेलिब्रिटीज क्या हो गया आपको? आपकी तरह सेलिब्रिटीज, आप इरशाद भट्टी साहब, हाँ ये अगर आप भी कर सकते हैं रमजान ट्रांसमिशन में से, हमारे पूरे पैनल में से रिपोर्ट कार्ड के सेलिब्रिटी आप। अच्छा खुल के मारो, जुगते खुल के मारो, अल्लाह ने मौका दिया है, खुल के मारो। सबसे अच्छा इरशाद भट्टी साहब कर सकेंगे ईमान से। अच्छा पहली बात तो ये, अच्छा अब ये बात ये है कि अगर तो मीडिया से कोई बंदा हो, यानी जैसे राबिया आनम है या जैसे कोई एंकर है, कोई और किसी टीवी चैनल पे हो तो चल जाएगा, खिलाड़ी हो काम चल जाएगा, फलाई समाजी मशहूर शख्सियात हो काम चल जाएगा, शोबिस का कोई बंदा हो वो आके मेहमान आ जाए काम चल जाएगा। लेकिन कम अज़ कम मुझे भाईजान ये हज़म नहीं होता और ना हो रहा है कि सारा दिन आप, सारा साल आप डांस, फिल्में, अदाकारियाँ, तरह तरह के प्रोग्राम करें, रमज़ान शुरू हुआ दुपट्टे निकालें, सर पर ओढ़ें, टोपियाँ सर पर रखें और आ जाएं रट्टे रटाए भाषण, हदीस से कुरान और अजीब व गरीब फ़िक़ा की किताबें और पढ़ो जी सुनो। भाई ये प्रोग्रेसिविज़म का मसला नहीं है, खुदा के लिए ये इस्लाम का असल मैसेज पैगाम है ना इनके आने जाने से। ये दूसरी बात है, ये दीन पर इजादारी का नाम भी नहीं है। ये हेरल्ड मैगजीन गेम शो को रमज़ान से मत जोड़ें, अल्लाह के नाम पे इस्लाम पढ़ें, इस्लाम की तरफ आएँ, कुरान पढ़ें, हदीसें पढ़ें, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, कोई उधर भी आए, हेरल्ड का मजमून मुझ पे ना तोपें, मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी सुन ले ना, अपने मैंने इतने भाषण सुने हैं, मेरी भी सुन ले। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपने क्या देखना है या नहीं देखना। ये मेरी कौम भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे ये हक है कि मैं क्या देखूँ क्या नहीं। मैं टीवी बंद कर दूँ, यानी मैं वो टीवी बंद करता जाऊँ जिस पे आप बैठे हुए, खुदा के लिए ना करें। और आपने जैसे ही रटे रटाए दे दिए, रमज़ान ख़त्म होगा फिर ये वहीं होंगे जहाँ थे। क्यों? ड्रामे फिल्में ठीक है, मैं नहीं खिलाफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मुझे ये दीन में मिलावट लगती है, खुदा के लिए। अगर आपने जो काम आपने नहीं किया वो ना करें अल्लाह के नाम पे, जो आपने करना है वो करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम भी फिल्में देखते हैं, हम भी ड्रामे देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि आपको जाके सिखाने लग जाएं, आपको बुला लें 11 महीने और आप कर दें। तो जिसको लिहाजा बराए मेहरबानी ना करें, ये ना करें इसको। और ये नेक्स्ट लेवल है, सहरी और इफ्तारी के वक्त जो भांडपन शुरू होता है, जो गेम शो शुरू होते हैं, ये तो नेक्स्ट लेवल है भांडपन का भी। ना करें इस तरह, 1 महीना रहने दें। अब जी साफी साहब जी, उसूली तौर पर भट्टी साहब की बातें दुरुस्त हैं, लेकिन देखें हुक्मरान कौम के लिए रोल मॉडल होते हैं। जिस मुल्क में कौम ने ये देखा हो कि उनका हीरो, उनका रोल मॉडल वो शुरू करते ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन से। फिर इमरान खान पे बात नहीं, इमरान की नहीं, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। इस वक्त वो रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, मजाक ना बनाएं इसको, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दीन पे मजाक ना बनाएं इसको। जरा इतनी जुर्रत करो, कल उनके साथ बैठे थे कि भाई पर रियासत मदीना का नाम ले लो, ईया का नाबुदु ईया का नस्ताईन से शुरू ना करो। सवाल छोड़ो यार, इमरान खान ना हो यार, खुदा के लिए। तुम खुद तो इधर लगे हुए हो, दीन पे भाषण दे रहे हो, मैं उसकी वो कर रहा हूँ। तुमने अभी इस पे मौलवी पे एतराज किया, तुम्हारे इमरान खान इस तरफ लेके जाना चाह रहे हो, जाके ईया का नाबुदु ईया का नस्ताईन, फिर उधर जाके गाना बजाना होता था, फिर डांसें होती थी, फिर ये सब कुछ होता है। ईया का नाबुदु इमरान खान, ईया का नाबुदु, बस करो। उधर राबिया आनम के पीछे तो पड़े हो अपने अमीरुल मोमिनीन को नहीं देखते यार। खुदा, मैंने तो उसकी तारीफ की है, सुना नहीं आपने? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जिस मुल्क में हाँ। आपके हुक्मरान रोल मॉडल होते हैं, एंकर रोल मॉडल नहीं होते, जब वो ये करते हैं कि ईया का नाबुदु ईया का, फिर हदीसें सुनाते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, फिर उधर गाना बजाना होता है,
اس کے بعد جا کے روزانہ وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتے، تو پہلے ان کو بھی تو حکمرانوں کو بھی سمجھاؤ نا کہ یا کرکٹ کرو یا سیاست کرو یا مذہبی اسکالر بنو۔ پروگرام ہے سحری اور افطاری۔ اچھا انہوں نے اپنے دن جن دو بندوں کو انہوں نے جو اپنا دینی رہنما قرار دیا تھا یہاں پہ کہ میں نے جن سے دین سیکھا تھا، وہ کون تھے؟ اس میں کوئی ایک بھی مروجہ معنوں پہ دینی اسکالر ہے؟ یہ تو ذرا ادھر بھی بات کیا کرے نا۔ یہ تو پھر ایک دین کی بات ہوگی، آپ پوری سن لیے پھر سے ٹھیک صاحب ٹھیک، ویسے کہیں دوسری طرف گیا معاملہ، لیکن ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے ہے اس معاملے کے اوپر۔ آگے بڑھیں گے بھٹی صاحب، ہم مظہر عباس صاحب کی طرف۔ مظہر صاحب جو ارشاد بھٹی صاحب باتیں کہہ رہے تھے، پہلے نہیں آگے بڑھ رہی تھی، آپ آگے بڑھ کر بھٹی صاحب کہ دین اور اس کا ملاوٹ نہ کرو۔ گھنٹے بھر کا بھاشن سننے کے بعد آپ بھٹی صاحب میں نے آگے بڑھنا ہے، پھر سنیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بھائی سحری افطاری پہ بات ہو رہی ہے، بھٹی صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ صافی صاحب کی بات پہ؟ نہیں میں نہیں دینا چاہ رہا۔ ٹھیک ہے تو پھر بڑھنے دیں آگے۔ مظہر عباس صاحب جو باتیں ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، ان سارے معاملات کا ایک ہی حل ہے کہ ریموٹ انسان کے ہاتھ میں، جس کو مذہبی بنیادوں پہ استحصال کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ سیاست میں مذہب کو فروخت کرنا چاہیے، نہ حکومت میں مذہب کو فروخت کرنا چاہیے، اور نہ صحافت میں مذہب کو فروخت کرنا چاہیے۔ جب ادھر ہم تنقید کر رہے ہیں تو جو سیاست میں مذہب کو فروخت کر رہے ہیں تو ان پہ بھی تنقید ہونی چاہیے، اور سب سے بنیادی ذمہ داری ان کی ہے۔ لوگوں کے دین کے ان ٹرینڈ کو سیٹ کرنا یہ حکمران کا کام اب ہوتا نہ کہنا آگے بڑھنا ہے، اب یہیں رکے رہنا، ٹھیک ہے؟ مظہر صافی صاحب ویسے سوال ہمارا اسپیسیفک تھا سیلیبریٹیز اور رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، جس کے اوپر قومی پنجاب اسمبلی کے اندر بات چیت ہوئی ہے، ہم اسی کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو۔ مظہر صاحب کی طرف جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں کس کی اکثریت ہے جس نے قرارداد پاس کی ہے؟ یہ پنجاب اسمبلی میں کس کی اکثریت ہے؟ وہی بندہ جس نے دونوں کو مکس کیا ہے نا، جس نے قرارداد پاس کی ہے، ذرا اس کا تعلق دے کہ کس جماعت سے ہے۔ ان کو آپ لوگ ٹی وی پہ آنے دیں گے؟ جس نے قرارداد پیش کی ہے اس کی جماعت کا تو ٹی وی پہ آنے پہ پابندی ہے، اس کی جماعت کو تو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں، ہمارے بھاشنوں سے یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی۔ حکمران کو رول ماڈل بننا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اینکر اور کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلے رول ماڈل تھے، یہ جو سزا یافتہ تین ایک گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے نا، اور جس پہ بیانیے پہ ہم ڈٹے ہوئے تھے، وہ اس کے خلاف ہم بھی لگے ہوتے تھے، آپ نہیں تھے، ہم ان کے خلاف لگے تھے، وہ سارے رول ماڈل ہیں۔ ہم نہیں، ہم لگے ہوئے زرداری تھے۔ صاحب، بلاول صاحب، بیمل کہہ رہی تھی کمال کا لیڈر بن گئے، سارے رول ماڈل ہیں۔ یہ ایک بیچارہ رول ماڈل نہیں ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ یہ سب جو حکومت میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم اس کے خلاف لگے ہوئے تھے، نواز شریف کے خلاف بھی ہم لگے تھے، زرداری کے خلاف۔ مظہر صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں جب ویسے کوئی فلمیں بنتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کے ذہن پہ یہ اثر نہ ہو، دنیا بھر میں ہم ایسا نہیں دیکھتے، کوئی ڈرامہ بنتا ہے اس پہ سب بحث کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن پر اثر انداز ہوگا، تو ہمارے ذہن اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ابھی ریموٹ پاس ہے، اگر کوئی سیلیبریٹی کی ٹرانسمیشن نہیں پسند، ٹی وی بند کر دیں، عبادت کریں، تراویح پڑھیں، افطار کریں۔ نہیں دیکھیے اصل چیز کیا ہے، اصل چیز یہ کہ آپ کوئی بھی پروگرام کریں، یا چاہے وہ اینکر ہو، گیسٹ ہو، آپ ایک تو پروگرام کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایک ایکٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایک عالم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا میں صرف ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹیکسٹ دے دیا گیا ہے، میں ٹیکسٹ پڑھ کے اور اپنی ایکٹنگ سے وہ کر رہا ہوں۔ تو اس میں میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کی قرارداد کے حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کا اپنا انٹلیکٹ لیول بھی جج کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز صرف یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا علم کتنا ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے، جس طرح ابھی مثالیں دی، ہم نے بڑے بڑے ایسے بھی جو مولانا حضرات کو بیٹھے دیکھا ہے کہ جن کی گفتگو جو ہے وہ معیاری نہیں ہوتی، اور ایسے بھی دیکھا ہے کہ شوبز کے لوگ صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی سینکٹیٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو سینکٹیٹی آف اس مہینے کی سینکٹیٹی کے حوالے سے اور جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس کی سینکٹیٹی کے حوالے سے کہ آپ کو سبجیکٹ کا بھی پتہ ہے، اور جب سبجیکٹ کا آپ کو نہیں پتہ تو آپ اکثر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو پرابلمیٹک ہوتی ہیں، آپ ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکٹر جو ہو اس کو مذہب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہو، شاید ہمارے بہت سے علماء کرام سے زیادہ پتہ ہو اس کو، تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔
آپ ایک جنرلائز تو نہیں کر سکتے. یعنی ہم نے یہ طے کر لیا کہ شوبز کا کوئی آدمی جو ہے وہ مذہب کے بارے میں نہیں جانتا. یہ کیسے طے کر لیا ہم نے, اور کیوں طے کر لیا ہم نے؟ اور جو باقی اینکرز کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ یا جو علماء کرام بیٹھے ہیں تو وہ جس طرح ابھی ہوا کہ ایسی ایسی باتیں کر گئے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں جو پرابلم کھڑی کر دی گئی ہیں. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ایڈیٹوریلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بنیاد پہ آپ وہ پروگرام نہیں ڈیزائن کریں کہ اس کی ریٹنگ کیسے آتی ہے. آپ ڈیزائن اس حوالے سے کریں کہ یہ سینکٹی ہے, اس میں اگر ریٹنگ نہیں بھی آتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مہینے بھر کی تو بات ہے. تو چاہے وہ شوبز کا آدمی ہو یا شوبز کا نہیں ہو, اسے اپنے سبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل درست. بابر صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے. آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, موسم سے لے کے خبر, سپورٹس سے لے کے, ہم اپنے نیوز کے, میں اپنے کریئر میں بات کر چکی ہوں ان سے, انٹرٹینمنٹ تک کے اوپر ہم تجزیہ ان سے حاصل کرتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں ہی کیوں ہم سب ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسان یہ نہیں کر سکتا؟ بھٹی صاحب سے پوچھ لیں, میرا خیال ہے ان کا ابھی غبار پورا نہیں ہوا, وہ کچھ مزید فرمانا چاہ رہے ہیں. آپ مکمل کر لیں پھر جاتے ہیں ان کی طرف. دیکھیے میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ایسے نہیں چلتا. آپ کا انسان کا دماغ کیوریس ہوتا ہے, اور وہ جب وہ اس کھوج میں ہوتا ہے تو وہ ہر سورس کو ڈھونڈتا ہے, اور اسے کہاں سے انسپریشن ملتی ہے اس کا کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا, پہلی بات. اور جو ہم نے پہلے بات کی, ہم اس ملک میں ہیومن ایجنسی کو ویلیو نہیں کرتے. ہم لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ خود چوز کریں. تو یہ جو آپ نے ابھی اگزامپل دی ریموٹ کنٹرول والی, یہ ویلڈ اگزامپل ہے. یہ تو وہ دور نہیں ہے کہ پی ٹی وی ہے خالی, تو آپ کے پاس ایک ہی ٹی وی ہے, اور اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو یا آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ٹی وی بند کر کے کوئی اور کام کریں. آپ کے پاس اتنی آپشنز ہیں, آپ اپنی انسپریشن ڈھونڈ لیں. جہاں پہ ایک ریلیجیس ایجوکیشن کے کانسٹنٹ چینلز بھی ہیں جو چل رہے ہیں, قرآن کی تلاوت چل رہی ہے, قرآن کی تعلیمات چل رہی ہیں, آپ وہ سب کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں پہ, یعنی یہ ٹیسٹ کی بات ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈسٹیسٹ فل چیز ہے, تو آپ وہ اپنا ویو دوسروں کے اوپر امپوز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں کر لینے دیجئے ڈسٹیسٹ فل چیز, آپ وہ کیجئے جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے. اور جب مارکیٹ پلیس کے اندر آپ کے پاس سب آپشنز موجود ہیں تو زیادہ لوگ سمجھداری سے چوز کریں گے, ہوپ فلی سمجھداری سے چوز کریں گے. تو نہیں چلے گی. اگر ایک آدھی رمضان میں کوئی ریٹنگ آ بھی رہی ہے تو لوگ اگر اس طرح کا رمضان چاہتے ہیں جس میں آپ تعلیم تربیت اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سنیں گے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اور آپ گیم شو ہوسٹ کو نہیں سنیں گے. تو لوگوں کو چوز کر لیں. اور اب تو آپشنز بھی بہت زیادہ موجود ہیں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اپنی من پسند چیزوں کو سن سکتے ہیں. اس معاملے پر تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی, 3 ہاں اور 2 نہیں کے آپشن سامنے آئے ہیں. ویسے بھی رمضان کا مہینہ صبر کا درس دیتا ہے, سیلف کنٹرول کا. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ نہ دیکھیں اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں, اور اگر کچھ پسند آتا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.